بھائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 17 مقدر کی 19 تاریخ ہے، 1494 ہجری ہے اور 16 ستمبر سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے آپ حضرات کے سامنے بالخصوص نماز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ آج بھی اسی پر ارادہ ہے اور آنے والا ایک جمعہ اور بھی ہوگا۔ نماز بندگی ہے۔ نماز کا معنی پرستش بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ نماز کا معنی دعا بھی ہے، انتصار بھی ہے، کئی معنی ہیں اس کے۔ اور میرے آپ کو جو ہے اس کا نماز ہی ہے۔ نماز کی اہمیت حدیثوں میں بہت کچھ اس کے بارے میں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے میرے مستق پر نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اگر نماز درست نکلی تو کامیاب بامراد ہوگا، اگر نماز ہی کا حساب درست نہ نکلا تو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ طبرانی کتاب میں ضرور ہے، یہ معمولی بات نہیں کہ کامیابی ہے قیامت والے دن بھی نمازی کے لیے، بے نمازی کے لیے نہیں۔ جس کی نماز درست نکلی اس کی آخرت بن گئی، جنت مل گئی۔ اگر نماز درست نہیں تو یہاں کچھ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ احادیث ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نماز کے معاملات میں اللہ سے ڈرو اور 3 مرتبہ ڈرنے کا آڈر دیا۔ 3 مرتبہ کا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، سرکار نے 3 مرتبہ کہا کہ نماز کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ کچھ ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ نماز کے بارے میں وہ تقویٰ نہیں، وہ ایمان نہیں۔ اسی طرح کافی ساری احادیثیں ہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ تیسری حدیث میں شرح آدمی اور شرک کے درمیان نماز بھی حائل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے آدمی اور شرک کے درمیان نماز یہاں تک کہ جو ہے آگے آ جائے، بتا دیتی یہ آدمی شرک کرنے والا نہیں، یہ تو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والا ہے، اللہ کی تعریف کرنے والا ہے۔ آدمی کتنی تعریف کر رہا ہے، تو صحیح سورہ فاتحہ پوری کری جا رہی ہے نماز میں، مالک کائنات کی تعریف ہو رہی ہے، شرک دور ہو رہا ہے۔ جب کہتے ہیں الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے کے سارے جہاں کا رب ہے۔ کتنی بات آ گئی، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اسی کو مانا اور نہایت رحم کرنے والی بھی وہی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا آدمی اور
نمازیں پڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چلا یہ آدمی شرک سے دور ہے. اس چیز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے شرک سے دور ہے. تو یہ تو نماز پڑھ رہا ہے نا. نماز پڑھنے والا آدمی شرک سے دور ہو جاتا. جب کہتا ہے کہ مالک یوم الدین میرا اللہ مالک ہے روز جزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں پہ کہتا ہے کہ الہی یہ بندگی تیری یہاں تک کہ آج بھی تیرے سامنے کر رہا ہوں یہ بندگی تیرے سامنے ہے اور ایاک نستعین یہاں تک کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے میری مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. پھر وہ آدمی قریب کرتا ہے صراط المستقیم الہی سیدھے راستے پر چلا. یہ آیات میں بڑی عجیب ہے کہ غور کرو تو آدمی اپنے آپ کو مٹا رہا ہے مالک کائنات کو سب کچھ بنا رہا ہے کہ میرا اللہ سب کچھ ہے میں کچھ نہیں. اگر اس نے کسی معاملات میں پی ایچ ڈی کو کر رکھے ہو یا دین کے معاملات میں پھر بھی کہتا ہے صراط المستقیم الہی اچھا راستہ چلا سیدھا راستہ چلا. پھر آدمی کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم الہی ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. چار قسم کے لوگ ہیں قرآن حکیم میں جن پر مالک کائنات کا انعام ہوا ذکر آیا. میرے بات میں قرآن حکیم کہتا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ میری طرف سے انعام ہوا ہے نبیین پر صدیقین پر شہداء پر صالحین چار قسم کے لوگوں پر انعام ہوا. اس کا ذکر قرآن حکیم میں آ گیا. علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا قرآن حکیم کے الفاظ آ گئے. اور سورہ فاتحہ کی جو بات کر رہا ہوں یہ یاد رکھنا سورہ فاتحہ کا نزول اللہ تعالی کی طرف سے 2 مرتبہ ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے قرآن کی بہت ہی ایسی سورت شریفہ ہے جس کا نزول مالک کائنات کی طرف سے مجھ پر 2 مرتبہ ہوا. اور یہ نافیہ بھی ہے یہ شافیہ بھی ہے یہ ام الکتاب بھی ہے ام القرآن بھی ہے. پورے قرآن کی امی جان ہے یہ سورہ شریفہ. پھر آدمی کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا آمین یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا اطاعت اترا. 5 لوگوں کا نام لیا حدیث میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا اطاعت اترا ناراضگی اتری بڑے ظالم قسم کے ہے وہ جہنمی ہے. ان کے جہنم کا فیصلہ پہلے سے سرکار نے خود اپنے منہ سے نام بھی لیے. فرمایا آمان قارون فرعون شداد امیہ بن خلق کا بھی نام لیا. امیہ بن خلق
عورت کو بھی ساتھ ملایا کہ یہ بھی یہ 5 وہ بڑے بڑے کافر ہیں جو جہنم میں گئے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہر رکعت میں پڑھنا لازم، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی نماز ہو، اشراق ہو، چاند ہو، عرفین ہو، تہجد ہو، نوافل ہو، سنت ہو، تراویح ہو، جمعے کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف ادا کرنا بڑا لازم ہے. نہ کرو تو آپ کی مرضی. اسی لیے اہمیت نماز کے بارے میں جو حدیثوں میں ہے وہ بھی ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. نماز دین کا ستون ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. اگر یہ ستون گر جائے تو پھر دین کی پوری عمارت گر جاتی ہے. یہ حدیث شریف میں آیا ہے. اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ پیشانی کو یا آج سجدے کی جگہ جب پیشانی لگ جاتی ہے یا آج اس پر آگ حرام کر دیتے. جو اللہ کے حضور میں سجدہ کرتا ہے اس کے لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آگ حرام ہے. یہاں تک کہ یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. دونوں جامع کتابیں ہیں، دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو پیشانی اللہ کی حضور میں جھکتی ہے اس کو آگ کبھی نہیں لگے گی، جہنم میں نہیں جائے. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ان کے رکوع، سجدہ اور وضو خوب اچھی طرح ادا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر بھی حرام ہو جاتی ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے. جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے یا آ کر کے وضو کرتا ہے. اور وضو کے بارے میں بتاؤ، جو ہم یا آپ پیچھے گردن کا مسا کرتے ہیں، آج سائنس نے تحقیق کی کہ گردن کا مسا کرنے والا آدمی پاگل نہیں ہوگا. ورنہ آج بڑے بڑے لوگ دیکھیں بات ہونا ہو جو غصے میں آتے ہیں اور اسے پوچھے گا پاگل کیا ہے، انہیں جواب کرا کہ کیا ہے. پتا یہ چلا کہ یہ نہیں کہ صرف بالکل پاگل جسے مینٹل ڈاکٹر کرا دے، یہ پاگل سے مراد یہاں بلڈ پریشر کی طرف بھی اشارہ آ رہا ہے کہ لوگ بلڈ پریشر کے جو مریض ہو جاتے ہیں، تبخیری ہو جاتے ہیں، بات بات پر جلنے لگ جاتے ہیں. خودی کا مسا کرنے سے یعنی کہ یہ آپ پانی لگنے سے یہ جگہ نرم ہو جاتی ہے، یہ جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی کا بلڈ پریشر جو ہے نارمل ہو جاتا ہے. عام روٹین میں دیکھا کرو، عام آدمی کی نسبت نمازی کے اندر غصہ کم ہوتا ہے. عام روٹین میں شرط یہ کہ نمازی ہو. ایک جگہ امام صاحب نہیں تھے تو بزرگ بیٹھے ہوتے مجھے کہنے لگے آپ نماز پڑھاؤ. اتنی بڑی ریش مبارک تھی تو میں نے کہا آپ تکبیر پڑھیں، میں نماز پڑھا دوں. مجھے کیا کہنا ہوتا پھر مجھے تکبیر پڑھنی نہیں آتی. حیران ہوا میں کہ سنت رسول اتنی بڑی ہے لیکن تکبیر پڑھنی نہیں آتی. کئی لوگ ایسے ہیں 80 سال کے پرانے ٹیچر ہو جاتے ہیں لیکن اذان دینے کا طریقہ ڈھنگ نہیں آتا. مجھے اذان نہیں آتی. 80 سال عمر ہو گئی ابھی اذان دینے کا طریقہ نہیں آتا. حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حضرت کریم مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی فضیلت میں کہنے لگے لوگوں اذان کی اتنی فضیلت ہے، اے کاش
حسن کے لیے, امام حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا. تمہیں کیا معلوم ہے کہ اذان کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ میں سرکار سے یہ اذان مانگ لیتا. ایک جنگ کا موقع ہے, کتابوں میں آتے 13 سرکار صحابہ میں آپس میں تو میں ہو گئے. ہماری تو میں ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے خام خواہ کی, کوئی سیاسی بحث کر رہا ہے, کوئی جیسی کر رہا ہے, خام خواہ کی دوسروں کو گلا کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, ایسی بحث ہماری ہوتی ہے. صحابہ کرام کا جو تکرار ہوا اذان کے اوپر ہوا, وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں, وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں, وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں. اخیر پورا ڈالا گیا. 13 کے بارے میں آتا ہے, یہ 17 کے بارے میں جس کا نام نکلا اس نے اذان کی. ان کا تو اذان دینے کا جھگڑا ہوتا تھا, اور یہاں مر کے اگر کہتے ہیں یہاں ذرا کام جاؤ, ذرا اذان دے دینا, میرے پاس تو فرصت بھی نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے. اذان دینے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہوتا. خیال کیا کرو. اسی لیے تو میں اہمیت نماز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہاں تک کہ سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. ابن خزیمہ میں حدیث یہ موجود ہے کہ فرمایا کہ سب سے افضل ٹائم نماز پڑھنا سب سے زیادہ بہتر. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کی نماز پڑھتا ہے اسے 27 درجے ثواب ملتا ہے. کتنے درجے؟ 27 درجے ثواب ملتا ہے. قاری نبی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے جماعت سے نماز رہ کے 27 نمازیں پڑھ کے کہنے لگا اب تو مجھے 27 درجے ثواب ملا. کہنے لگا وہ تصویر رونا تو لاؤ, وہ فرشتوں کی آمین کو لاؤ. جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے فرشتے آمین کہتے ہیں, وہ آمین کو لے کر آؤ. کہاں سے لے آؤ گے؟ وہ شرمندہ ہوئے, جان بوجھ کر بھی. مسائل بہت اہم ہے. حقیقت یہ ہے کہ تقوی کے حساب میں ہم سب پیچھے گا. تقوی کہتے پرہیزگاری کو, کچھ میں نے پرہیزگاری کو ختم کر دیا. کچھ اگر تھوڑی بہت چیز تو بولتا ہے کہ موبائل میں ختم کر دی. کوئی پبجی کھیل رہا ہے تو کوئی گند دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے. بچے 8 گھنٹے دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں مجھے موبائل ملا بھی نہیں. 8 گھنٹے دیکھنے کے بعد ابھی بچے کو موبائل بھی نہیں ملتا. اب تو بابا نانی اماں دادی اماں بات نہیں آتی. نماز کے معاملے میں ہمارا تقویٰ بہت دور ہو گیا. افضل ٹائم میں نماز پڑھنا زیادہ اچھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے اور نسائی میں حدیث ہے, جو جہاں تک کتابوں میں سے جامع کتابوں میں جو کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے. پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے والے پر رحمت الہیہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور سب کو پتا ہے کہ رحمت الہیہ کے بغیر نہ تمہارے پلے کچھ ہے نہ میرے پلے کچھ ہے. یہ تو آج بھی جو کچھ چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے, اور اتنا ہم نہ جانے کہاں ہوتے کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دکھ تکلیف اور رنج کے وقت مومن کا سب سے بڑا سہارا نماز ہے. دکھ ہو, تکلیف ہو, رنج ہو, یہ سارے موقع پر
پر مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے نماز ہے۔ حضور کا فرمان آ گیا کہ دکھ کو، تکلیف کو، رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے نماز کو بھیجا۔ قرآن حکیم میں بھی ایمان آ گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والوں کو خطاب کر دیا، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو خطاب کر دیا، قرآن پڑھنے والوں کو خطاب کر دیا، روزہ رکھ لینے والوں کو خطاب کر دیا، یہاں تک کہ ہر اچھا عمل درود شریف پڑھنے والوں کو خطاب کر دیا۔ فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے خطاب ہے، استعینوا، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بالصبری، صبر کرو، یہاں سے بالصبری والصلاۃ، صبر بھی پکڑو اور نماز بھی ادا کرو۔ صبر کے معاملے میں آج صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کتنا سوارا ہوا ہے، مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے، خدا کی قسم مجھے کاروبار میں آئے ہوئے 41 سال گزر گئے، یہ مہنگائی کا رونا کم تو نہیں ہوا، بڑا تو ہے، کم کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، یہاں تک کہ سیلاب کی مصیبت آ گئی، مہنگائی کی مصیبت آ گئی، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت کے دوران یہاں تک کہ صبر کرو، نماز پڑھو۔ یاد رکھنا، حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، بڑی بڑی قومیں جو برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، ان پر جو بڑے بڑے عذاب ہے، کرم کے کرم اللہ نے اجاڑ دیے۔ اجاڑنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ حدیث شریف میں ایک ہی بات ہے، وہ بھی اللہ کے حضور میں سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی امت پر نماز کی معافی ہے۔ فرمایا کیا مصیبت پر صبر کرو گے، استقامت پکڑو گے، نماز ادا کرو گے، اللہ پاک نے فرمایا پھر ساتھ دینے کے لیے جبریل نہیں آئے گا، میکائیل نہیں آئے گا، اسرافیل نہیں آئے گا، اسرائیل نہیں آئے گا، یہاں تک کہ فرشتے نہیں بھیجوں گا۔ کیا پھر ملے گا؟ صبر کرنے سے کیا ملے گا؟ نماز ادا کرنے سے کیا ملے گا؟ قرآن میں آ گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوگوں صبر کرنے والوں کا پھر میں ساتھی بن جایا کرتا ہوں۔ جو صبر کرو گے، جو میری طرف آؤ گے، استقامت پکڑو گے، نمازیں پڑھو گے، فرمایا صبر کرنے والوں کا تو میں ہی ساتھی بن جاتا ہوں۔ اس لیے میں حدیث سنا رہا ہوں اہمیت نماز کے بارے میں، تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا 3 باتوں کا اہتمام کرنا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا، چاٹ کی 2 رکعتیں پڑھنا، سونے سے پہلے فطر لازمی ادا کرنا۔ 3 کام بتائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے مجھے کہا کہ 3 چیزوں کا تو خاص خیال کرنا۔ امام الانبیاء نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت کے سامنے فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اس کے علاوہ آپ نے فرما دیا اور کوئی چیز اتنی مجھے پسند نہیں۔ اب آپ آواز کہیں گے کہ حضور نے کیوں فرمایا کہ صرف 3 چیزیں پسند ہیں، اس کے علاوہ نہیں؟ ہر آدمی کی پسند ناپسند مختلف ہوا کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اور بیویوں کی فضیلت زیادہ ہے یا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو اس پر آپ نے
نے فرمایا کھانے تمام ہیں، تمام کھانوں میں افضل کھانا سرید ہے، یعنی کہ شورے والا سادن، اس میں روٹی بھگو کر کھانا حضور کو پسند تھا، اور یہ افضل کھانا کسی اور نے نہیں کرا دیا، حضور نے کہا کہ سرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، ایسے تمہاری اماں عائشہ کو تمام میری بیویوں پر فضیلت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منشا ہوگی جو فرمایا کہ دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلا سرکار نے فرمایا لوگوں تمہاری دنیا میں مجھے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے، پسند ہے۔ آج ہم آپ خوشبو نہیں لگاتے، یہ عطر لگانا، خوشبو لگانا سرکار کو بڑا پسند تھا۔ دوسرے فرمایا کہ نیک عورت، عقد والی، نکاح والی، بدائی والی، شادی والی، نیک عورت اور سات الفاظ جو رائے کہ نکاح والی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ سعودی عرب کا اگر آدمی کہیں جا رہا ہو، سعودی عرب کی عورت اتنی پڑھی لکھی ہے، اتنی سمجھدار ہے، دین مزید کے اتنے قریب ہے، کہتے ہیں باہر جا رہے ہو تمہاری امنگ ہوگی، جوانی کا معاملہ یہاں تک کہ نکاح کر لینا، لیکن پاکستانی عورت کیا کہتے ہیں بہت بندے میرا جرا منہ سے مقابلہ مانگنا نکاح نہ کرے، اتنا فرق ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا مجھے وہ عورت بڑی پسند ہے، نیک عورت، عقد والی، نکاح والی، یہ سارے میں لفظی ترجمہ مانا وہی آ گیا، عقد، نکاح، شادی، بدائی، بیوی، بیگم صاحبہ، یعنی کہ یہ مجھے پسند ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عبادت کے معاملات میں سب سے پہلی چیز، سب سے زیادہ نماز کے بارے میں فرمایا کہ مجھے نماز پڑھی پسند۔ جو چیز آج ہمیں پسند نہیں، روپیہ پیسہ ہر کسی کو پسند ہے۔ میں ایک بات کروں، ایک بزرگ سے میری بات ہو رہی تھی کھانے پینے پر، میں کہ سنا فلانی جگہ سے کہ کھانے میں بڑے اچھے ہو گئے، میں کہ کھانے کیا اچھے ہو، کیا ہونا ہے، گاڑی کم بڑھ کے ہو کر آپ کو کیا پتا ہے، جتنا مرضی اچھے سے اچھا کھانا کھا لو، جو کچھ کر فضلہ بن کے باہر آنا ہے، گند بن کے باہر ہی نکلنا ہے، کچھ نہیں ہے ان چیزوں میں۔ کہتے کھانے کے پیچھے نہ بھاگو، اگر بھاگنا نماز کے لیے بھاگو، بھاگنا اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے بھاگو، اگر دوڑنا ہے تو یہاں تک کہ نیکی کے کام میں دوڑو، اور مزے تو ان میں ہے۔ آج تک اس کی بات میرے یہاں دل کو لگی ہوئی ہے کہ آپ سمجھ گئے نا کہ کھا اچھے سے اچھا، اور جتنی زیادہ شاید سیکھو تو کوئی جلدی لگے، فضلہ بن کے باہر ہی نکلنا ہے، گند بن کے باہر نکلنا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کا قرآن جو جاتا ہے اس کی رحمتیں اندر بھی ہے، جسم میں بھی ہے، جسم جو یہاں تک کہ غلط آلود ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، دل یہاں تک کہ مردہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا دل کو زندہ کیا کرو، فرمایا کیا سے، فرمایا اللہ کے قرآن سے، نماز سے، اچھے کاموں سے اللہ پھر دل کو زندہ کر دے گا۔ آخر بات سن لیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمین پر نہیں رہتا، آسمان پر نہیں رہتا، میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان، پھر یا اللہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ یاد رکھنا، حدیث کی عربی میں پڑھوں گا، واللہ قلوب مکمل عرش عظیم کے الفاظ حدیث شریف میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مومن کا دل، اس کا قلوب میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے، میرا آنا جانا بند نہ کیا۔ اللہ پاک نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں
आखिरी नमाज का हिस्सा बयान होगा, फिर उसके बाद 3 रबीउल अव्वल आ जाएगा, फिर 10 रबीउल अव्वल सरकार की सीरत बयान होगी, फिर यहाँ तक 17 रबीउल अव्वल से सरकार की वफात के बारे में अदा करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।